اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ بتائیں گے جس میں ایک چور کتب بن گیا۔ وہ کیسے بنا اور یہ کون سا معجزہ ہے، یہ ساری کرامات آپ کو اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی، لہٰذا آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ غوث پاک سرکار کی کلی میں آ گیا ایک چور۔ ناظرین، دروازہ ہو ایک فقیر کا اور آ جائے چور، کیا لینے آیا ہے؟ چور تو وہاں آتے ہیں جہاں پتہ ہو کچھ ہے، پر غوث پاک جیسا کائنات میں فقیر کون؟ سبحان اللہ، یہاں چور کا کیا کام ہے؟ ناظرین، غوث پاک سرکار جو پگڑی پہنتے تھے وہ 70,000 درم کی تھی۔ ناظرین، اصل میں وہ چور غوث پاک کی پگڑی چڑانے کے لیے آیا تھا۔ چور کے ذہن میں تھا کہ اگر یہ پگڑی چوری کر لی تو سکون سے ساری زندگی بیٹھ کر کھاؤں گا۔ چور رات کے وقت آیا اور آ کر غوث پاک سرکار کی چارپائی کے نیچے چھپ گیا۔ چور کا خیال تھا کہ رات کو بابا جی سوئیں گے، عشاء پڑھ کے تو میں پگڑی لے کر چلا جاؤں گا، پر غوث پاک سرکار کہاں سوئے؟ غوث پاک سرکار کی 40 سال کی راتیں گزر گئی۔ آپ عشاء کی نماز پڑھتے اور نفل پڑھتے پھر نفل کی نیت کر لیتے۔ سبحان اللہ۔ اب چور بابا جی کے سونے کا انتظار کر رہا ہے۔ آدھی رات ڈل گئی پر بابا جی نفل پڑھی جا رہے ہیں۔ جو چور چوری کرنے آیا اب اس کو اپنی پڑ گئی کہ بابا جی آگے پیچھے ہوں تو میں یہاں سے جاؤں، یہ بابا تو سوتا ہی نہیں۔ پھر چور کو خیال آیا بابے نے نہیں سونا اور نماز پڑھ رہا ہے، کیوں نہ پگڑی لوں اور چلا جاؤں۔ چور نے بابا جی کی پگڑی لی اور چلنے لگا۔ جیسے ہی دروازے کے پاس گیا آنکھیں نابینی ہو گئی، نظر ہی کچھ نہ آیا، نہ باہر جا سکتا نہ اندر رہ سکتا۔ چور آگے جائے تو نظر آنا بند ہو جائے، واپس آئے تو نظر آئے۔ چور چارپائی کے نیچے بیٹھ کر روئی جا رہا ہے کہ میں کہاں پھنس گیا۔ ناظرین، ادھر سحری کا وقت ہو گیا۔ غوث پاک سرکار کے دروازے پر دستک ہوئی۔ آپ نے پوچھا کون آیا ہے؟ باہر سے آواز آئی، حضرت خضر علیہ السلام آیا ہوں۔ غوث پاک نے فرمایا سرکار خیریت سے آئے ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں فلاں علاقے کا کتب فوت ہو گیا ہے، میں کتب لینے آیا ہوں۔ غوث پاک سرکار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور صبح آ جانا تھا۔ آگے سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا غوث، اگر صبح تک علاقہ تباہ ہو گیا تو ذمہ داری آپ کی ہوگی، کیونکہ ناظرین غوث کا کام ہے کتب بنا کر دینا۔ غوث پاک فرماتے ہیں سرکار میں ذمہ داری نہیں لیتا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے میں بھی ذمہ داری نہیں لیتا، کیونکہ یہ کام آپ کا ہے، کتب بنا کے دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ غوث پاک نے فرمایا سرکار کتب لے جاؤ، چارپائی کے نیچے چھپا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے یہ سنا اور اس چور کا دامن پکڑا اور پکڑ کے کہنے لگے چلو کتب جی۔ وہ کہنے لگا جی میں تو ایک چور ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمانے لگے چپ کر کے چلتا جا، دروازے غوث کے آیا ہے، آیا چور تھا پر جا کچھ ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، غوث پاک نے ایک ہی نگاہ کی اور چور کو کتب بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ وہ چور کتب بن کر جا رہا ہے، ساتھ بغداد شریف کی گلیوں میں شور مچا رہا ہے کہ لوگوں اس بابے کی غلامی کر لو۔ جو چوروں کو خالی نہیں جانے دیتا وہ اپنے غلاموں کو کیسے خالی جانے دے گا؟ سبحان اللہ۔ ناظرین، جو لوگ اللہ سے لگ جاتے ہیں اللہ ان کی کوئی دعا خالی نہیں جانے دیتا۔ سبحان اللہ۔